إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، سورۃ التکاثر خطبہ مسنودہ اندر تلاوت ہوئی. قرآن پاک انتہائی جامع اور یہ معنی صورت پاک جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی دنیاوی حرص، لالچ اور مال کی کثرت جمع کرن دا شوق اس کے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نصیحت بیان فرمائی. اگرچہ دنیاوی کاروبار، معاملات اور مال جمع کرنا، کمانا جائز ہے، لیکن ہر جائز عمل اندر جو کثرت باعث ملامت ہے، کہ کہیں لالچ، ارث
اور دنیاوی مال کی کثرت جو ہے انسان دین تو احکام الہیہ تو غافل نہ کر۔ اگر دنیاوی معاملات کاروبار کی وجہ تو احکام اسلام دی تکمیل اندر رکاوٹ آئے، سستی آئے، غفلت آئے، تو ایسا کاروبار، ایسی ہرس شریعت نے اس نو قابل مذمت قرار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، غافل کر دیا ہے تمہیں کثرت کے ذوق، مال جمع کرنے کی جو کثرت، زیادہ سے زیادہ مال جمع ہو، جس دے اندر حرام دی امیزش دی پرواہ نہ ہوئے، نماز زکوٰۃ دی پرواہ نہ ہوئے، حقوق العباد دی پابندی نہ ہوئے، غرباء یتامہ مساکین دا جو حق ہے مال اس نو ادا نہ کیا جائے، اور دین تو دور کر دے، ایسی ہرس طمع اور مال کی کثرت حرام ہے، ناجائز۔ قرآن پاک الہاکم التکاثر، کثرت نے، مال کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہ، اے ایماندارو، تمہاری عورتوں میں سے بعض عورتیں اور تمہارے اولاد میں سے بعض اولاد جو ہے وہ تمہاری دشمن ہے، فاحذروہ، ان سے ہوشیار رہی۔ ایسا نہ ہوئے کہ بیوی دی محبت حرام اور حلال کی پرواہ جو ہے، تمیز جو ہے، فرق جو ہے وہ ختم ہو جائے، یا اولاد یا بیوی دی محبت انسان دین تو غافل ہو جائے۔ جو دینی ذمہ داری، جو مسل کی ذمہ داری، جو عقیدے دی ذمہ داری، جو احکام الہیہ انہوں پس پش ڈال دے اور بیوی اور اولاد انہوں آگے کر۔ سیدہ کائنات ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض دفعہ ایسا ہوں کہ میری گود کے اندر اپنا سر مبارک رکھ کے آرام کر رہے ہو، یوں ہی اذان کی آواز آن، یعنی ایسی محبت جو اللہ دے ذکر اندر، نماز اندر، دین اندر رکاوٹ نہ بنے۔ آپ اپنا سر مبارک میری گود ہی رکھیا ہو، جو ہی اذان دی آواز نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی کان مبارک ہی پہندی تو آپ اپنا سر مبارک ایسے اٹھا کے چھوڑ کے مجھے چلے جاتے جیسے آپ مجھے پہچانتے ہی، ذرا بر بھی توقف نہ ہو اذان کے بعد۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، کردار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولاد جو ہے وہ تمہاری دشمن ہے۔ جڑی اولاد تو دین تو غافل کر دے، جڑی اولاد تو نماز تو دور کر دے، جس اولاد کی وجہ تو تنوں حرام مال لینا پڑے، جس اولاد کی وجہ تو تھوڑا دین اور ایمان اور عزت برباد ہوئے،
فرمایا فاحذروہم، ہوشیار رہی۔ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت ہجرت کر گئے، مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اور آپ نے اپنے اصحاب نے حکم دیا کہ جو ہی کسی شخص نو فرصت ملے، موقع ملے، ہجرت کر جائے، ہجرت دی عام اجازت ہو، تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے کاروبار، اپنی ازواج، یہ ساری چیزاں کس طرح انہاں دے معاملات نو حل کیتا جائے، اولاد چھوڑ کے، بیوی چھوڑ کے، بچے چھوڑ کے جانا انتہائی مشکل امر۔ تو بعض صحابہ کرام تاخیر کا شکار ہو، لیٹ ہوئے، اور نبی علیہ السلام اور بعض اصحاب رسول مدینہ طیبہ پہنچ، وہاں ذکر ہوا فلاں شخص نہیں آئے، فلاں نے ہجرت نہیں کی، فلاں نہیں پہنچا۔ بتلایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اولاد ہے اور اولاد مسلمان نہیں ہوئی، انہوں چھوڑ کے آنا انتہائی مشکل، بیوی ہے، ازواج نے، انہوں کوئی بیوی مسلمان نہیں، تو وہ ہجرت کر کے ابھی تک نہیں پہنچے۔ تو نبی علیہ السلام اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بعض عورتیں اور بعض اولادیں تمہاری دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہی، ڈریے ان سے، ہوشیار رہی، دین دے اندر آڑ نہ آنے دیجیے، دین دے اندر اور احکام الہیہ اگر یہ چیز آڑ بنے تو فتنہ ہے، آزمائش ہے، گرفت ہے، عذاب ہے۔ فرمایا خبردار، ان سے ہوشیار رہی۔ جو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وہ صحابہ کرام جو اپنی اولاد اور ازواج کی وجہ تو تاخیر کے شکار ہوئے، ان کی حالت اور کیفیت کیا ہے؟ صحابہ کرام کی سیرت دیکھی، کردار دیکھی، ایمان دیکھی۔ اس آیت کے نزول تو بعد صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسی اولاد اس نے سزا دی جائے جس اولاد نے سنو نماز تو، ہجرت تو، دین تو دوری دا سبب اور ذریعہ بنی، اور اسی لیٹ پہنچے، تاخیر ہو گئی، حکم رسول دی اطاعت اندر جو تاخیر ہوئی، لیٹ ہوئی، کہ ایسی اولاد نو سزا دی جائے، مارا جائے؟ تو نبی علیہ السلام اس پر خاموش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، کہ نہیں، ایسا اب نہیں چاہیے سی، جو حکم آیا بیوی رکاوٹ نہ بنے، اولاد رکاوٹ نہ بنے، اور تسی ہجرت واسطے کر کے پہنچ جاندے، لیکن اب تاخیر ہو گئی اور تسی پہنچ گئے، لیکن یاد رکھنا اب اولاد نو اس دی سزا مت دیجیے، معاف کر دیجیے، درگزر کیجیے، وَتَغْفِرُوا، اور انہاں واسطے اللہ کو مغفرت دی، بخشش دی، دعا کیجیے کہ اللہ تواڈی یہ سستی اور ایک کاہلی معاف فرما دے۔ اللہ کو دعا کیجیے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ جب ہجرت کے ارادے سے مکہ مکرمہ سے چلے تو آپ سے بیوی چھین لے گئی تھی، برادری والے، سسرال والے آئے، یہ ہماری بیٹی، اگر آپ نے جانا ہے تو جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہماری بیٹی آپ کے ساتھ نہیں جائے، بیٹی کو چھین لیا گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیوی کو چھوڑ گئے، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آگے چلے، تو حقیقی بھائی آ گئے، کہنے لگے اے عبد الرحمن، یہ ہماری نسل ہے، یہ ہماری وراثت ہے، یہ ہمارے بھتیجے ہیں، ان کو آپ لے جا نہیں سکتے، ہم نہیں جانے دیں، یہ چھوٹے ہیں، یہ آپ کے ساتھ جائے، اس کو کیا پتہ ہے ایمان کا، اسلام کا، دین کا، ہجرت کرنی ہے تو آپ کریں، ہمارے آنے والی نسل کو، ہمارے بھتیجوں کو آپ خراب کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، لہذا بیٹا چھین لیے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ جب یہ حالت کیفیت، پہلے بیوی چھین لی گئی، جب بیٹا چھیننے لگے، بیٹا بھی یہاں رہے گا، بیوی بھی یہاں رہے گا،
ایک دفعہ جھٹکا تو لگتا ہے نا۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی آسمان کی طرف دیکھا اور پھر بیٹا اپنے بھائیوں کے حوالے کر دیا اور مدینہ پاک پہنچے۔ سواری بھی چھین لی، حتیٰ کہ پاؤں سے جوتے بھی اتار لیے گئے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی ننگے پاؤں زخم پاؤں کے ساتھ مدینہ طیبہ میں پہنچے۔ نماز ظہر کا وقت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کے صحابہ کرام کی طرف رخ کیا، نماز مکمل ہوئی، سلام پھیرا تو دیکھا پیچھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی مسجد نبوی میں پہنچ۔ نبی علیہ السلام نے ان کی حالت کو دیکھا، پھٹے ہوئے کپڑے، پیروں سے ننگے اور زخمی اور خون رس رہا ہے پیروں سے۔ آپ جانتے ہیں مکہ سے مدینہ کتنا سفر ہے اور پتھریلی زمینیں اور پیروں میں جوتی نہ ہو اور اتنا لمبا سفر ہو کئی دن اور کئی راتوں۔ جو ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا فرمایا عبد الرحمن آ گئے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ پہنچ گیا ہو۔ فرمایا کیسے آئے ہو؟ فرمایا سب کچھ لٹا کے آ گیا ہو، بیوی چھین لی سسرال والوں، بیٹا بھی چھین لیا بھائیوں نے، سواری اور جوتے بھی اتار لیے گئے۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن اگر سب کچھ لٹا کے اور ایمان بچا کے آ گئے ہو تو پھر کچھ بھی آپ کا لٹا نہیں، سب کچھ قائم ہے، سب کچھ موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، یقیناً تمہاری اولادیں اور تمہاری جناب بیویاں یہ دشمن ہے تمہاری، فاحذروا، ہوشیار رہیے، کہیں بیوی کے محبت میں عقیدت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کو چھوڑ بیٹھو، اسلام کو چھوڑ بیٹھو، نماز کو چھوڑ بیٹھو، حلال حرام کی جو تمیز ہے اس کو ختم کر دو، کہیں ایسا نہ ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ محبت میں، وہ حدیث ہے صحیح البخاری میں، سیدنا حاتب رضی اللہ تعالیٰ، یہ نبی علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں، مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں کچھ پروگرام ترتیب دیے، مشرکین کے حوالے سے، کفار کے حوالے سے، مکے والے لوگوں کے حوالے سے۔ تو حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ حضور کے قریب صحابہ میں سے تھے، کبار صحابہ میں تھے، ہر مشورے موجود ہوتے، شریک ہوتے۔ انہیں کچھ نبی علیہ السلام کے راز علم میں تھے، مجلس شورا کا رکن ہونے کی وجہ سے، ہر مشورے میں شریک ہونے کی وجہ سے، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ مشرکین مکہ پر، کفار مکہ پر ایک دن چڑھا دو، احسان کر دو، نیکی کر دو، حضور کے جو پروگرام ہے ان سے انہیں آگاہ کر، تاکہ وہ خوش ہو جائے اور میرا ان پر ایک احسان ہو جائے۔ انہوں نے خط لکھا، اس خط میں حضور کے سارے پروگرام جو راز تھے وہ بیان کر، اور ایک عورت کو اجرت پر، معاوضے پر لیا اور اسے کہا یہ میرا خط ہے، آپ عمرہ کرنے کے بہانے ارادے سے مدینے سے مکے کا سفر کریں، اور یہ میرا خط ہے، اس خط کو محفوظ کر کے آپ لے جائیں اور مکے کے اندر فلاں فلاں جو سردار ہے اس کو یہ میرا خط دے دیں۔ وہ عورت معاوضے پر راضی ہے، خوش ہے، وہ خط لے کے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو۔ جو ہی مدینہ سے باہر وہ عورت سفر اس کا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو محمد مصطفیٰ پہ بھیج دی، اے میرے پیارے پیغمبر، آپ کے راز، آپ کی اندر کی جو باتیں ہیں کفار کے حوالے سے، وہ باتیں خط میں تحریر ہو چکی ہے، اور ایک عورت خط لے کے یہاں سے روانہ ہو چکی، فلاں جگہ پر عورت پہنچنے والی ہے، صحابہ کرام کو کہیں کہ وہاں جائیں اور اس عورت کو گرفتار کریں تاکہ یہ خط، یہ راز وہاں نہ پہنچے۔ آپ پر تو وہی آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، شیر خدا، محبوب خدا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بلایا، فرمایا اے علی، 3 ساتھی ساتھ لے لو اور فوری سواریوں پہ سوار ہو جاؤ اور فلاں جگہ پہ جا کے اس راستے سے نکلو،
فلاں جگہ پہ تمہیں ایک عورت ملے گی، اس عورت کے بعد ایک خط ہے، ایک رکا ہے، اس خط کو لے آؤ، عورت کو گرفتار کرو اور خط اس سے برآمد کرو، خط بھی لے آؤ، اس عورت کو بھی لے آؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ساتھیوں کو ساتھ لی، وہاں پہنچ جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عین اسی جگہ پر اس عورت سے ملاقات ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اس عورت سے مخاطب ہو، فرمایا تیرے پاس ایک خط ہے، ایک رکا ہے، اس رکے کو لینے کے لیے ہم نے یہ سفر کیا ہے، لہذا رکا ہمارے حوالے کا۔ عورت نے کہا کہ میرے پاس تو رکا ہے ہی، وہ مکر گئی، انکار کیا، میرے پاس رکا نہیں۔ فرمایا رکا تیرے پاس ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اب یہ 4 صحابہ ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عادت سے عادت، فرما رہے ہیں رکا تو تیرے پاس ہے۔ اس نے کہا میرے پاس رکا نہیں ہے، میں کسی اپنے سفر میں، اپنے کام، اپنی مصروفیت، اپنے معاملات میں مکہ جا رہے ہوں، میرے پاس کوئی خط نہیں۔ جب عورت نے انکار کیا اور بڑے حوصلے سے ایسے جیسے سچ بول رہی ہے، سچ کہہ رہی، تو ایک صحابی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے اس کے پاس رکا ہے ہی نہیں، خط ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم 4 مرد ہیں اور جنگل میں ہیں، اتنی جرأت اور اتنی ہمت عورت میں کیسے دلیری ہو سکتی ہے کہ وہ انکار کرے؟ رکا اس کے پاس ہے ہی نہیں، خط ہے ہی نہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت سے توجہ اٹھا کے اس کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ کہ خط نہیں ہے اس کے پاس۔ تو ہمیں بھیجا کس نے ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بھیجا رسول اللہ نے، اور رسول اللہ نے فرمایا رکا ہے، خط اس کے پاس ہے۔ جہاں حضور نے فرمایا وہاں اس سے ملاقات ہوئی۔ اگر یہ بات حق ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کی بات غلط ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اس عورت سے خط دے دے، وگرنہ ہم تلاشی لینے پر مجبور ہو جائے۔ تو عورت نے جب یہ سمجھا کہ اب جان چھوٹنے والی نہیں ہے، ان کا تو ایمان کا مسئلہ ہے، ان کے تو عقیدے کا مسئلہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے، اور یہ تو رسول پر اتنا ایمان رکھتے ہیں کہ ان کی بات کو غلط سمجھتے نہیں اور غلط ہوتی ہی نہیں۔ معصوم ہیں آپ ذات کے لحاظ سے، بات کے لحاظ سے، آپ کی ذات بھی خطاؤں سے پاک ہے اور آپ کی بات بھی غلطی سے پاک ہے۔ تو اس عورت نے اپنے بالوں کے اندر چھپایا ہوا تھا وہ رخ، اور پھر بالوں کو جوڑا ہوا تھا، باندھا ہوا تھا، اس سے اندر سے رکا اس نے نکالا اور دے دی۔ گرفتار ہو گئی عورت، رکا برآمد ہو گیا۔ عورت کو لے کے صحابہ کرام مدینہ پہنچ، نبی علیہ السلام سے عرض کیا، مسجد نبی میں حضور انتظار کر رہے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی عورت ہمیں مل گئی، گرفتار ہو گئی، ہم اس کو واپس لائے اور اس کے پاس سے جو رکا آپ نے فرمایا وہ بھی مل گیا ہے، اور یہ رکا ہے، یہ خط آپ نے فرمایا اس کو کھولا جائے۔ کھولا گیا، فرمایا اس کو پڑھا جائے۔ جب پڑھا تو اس میں سارے حضور کے پروگرام راز لکھے ہوئے۔ آپ نے فرمایا اس کے نیچے کوئی دستخط یا کسی کا نام، یہ کس کی طرف ہے، من جانب کیا کوئی لکھا ہوا ہے، یہ کس طرف سے ہے، کس نے لکھا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے نام تو سیدنا حاتب آپ کا صحابی یہ سامنے بیٹھا ہے، بڑا پیارا ہے اور آپ کا بڑا قریبی ہے، نام تو ان کا لکھا ہو۔ تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ نام غلط لکھا ہو، کسی اور نے لکھ کے نام ان کا تحریر کر دیا۔ آپ نے پوچھا حاتب یہ واقعی خط آپ نے لکھا ہے، آپ کا نام لکھا ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے کیسے انکار ہو سکتا، جس رب نے آپ کو اطلاع کر دی ہے تو وہ رب یہ بھی تو کہے گا نا، بتا دے گا نا کہ یہ کس نے لکھا ہے، یہ میں نہیں لکھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے، انہوں نے تلوار نیام سے نکال لی کہ جاسوس کی سزا تو قتل ہے، جاسوسی کرنے والا جو اسلامی مملکت کی جاسوسی کرتا ہے، ملک کے راز دوسرے ملک دشمن کو دیتا ہے، اس کی سزا تو تعین ہے، تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اس کو قتل کر۔ انہوں نے تلوار نکال لی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا
تو آپ نے فرمایا عمر تلوار اپنی نام میں ڈالو، یہ بدری ہے اور بدری کی خطائیں اللہ نے معاف کی ہوئی ہے، غلطی اس سے ہو گئی ہے، خطا اس سے ہو گئی ہے، یہ ہے بدری، صحابی ہے اور بدر میں شریک تھا۔ اور بدریوں کے بارے میں اصول یہ الگ ہے کہ جو چاہے کرتے رہے، اللہ نے ان پر جنت واجب کر دی ہے، ان کی خطاؤں کو معاف کیا ہوا ہے، یہ تو بدری ہے، یہ تو ہے معاملہ ان کا۔ لیکن آپ نے فرمایا حاتب آخر کون سی وہ بات، آپ کو یہ کس نے ابھارا، اس کے پیچھے کون ہے، وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، خط آپ نے کیوں لکھا، آپ ہیں بھی جنتی۔ اب دیکھیں اگر یہ راز اہل مکہ تک پہنچ جاتا تو اسلام کا کتنا نقصان ہوتا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا نقصان ہوتا، کتنے پروگرامز کفار کے علم میں آتے، پوری پلاننگ ان کے علم میں آتی، حضور کا کتنا اور صحابہ کا اور اسلام کا کتنا بڑا نقصان ہوتا۔ اس کے باوجود اللہ نے صحابہ کو نہیں پوچھا، اور کون ہے جو صحابہ کی کسی عمل پر بحث کرے، اللہ وہاں پوچھتا ہی نہیں، اللہ معاف کرتا ہے، اللہ ان پر راضی، اللہ خوش ہے۔ تو آپ نے پوچھا ہے حاتب ایسا کیوں کیا، وجہ کیا ہے، اصل جو بیس ہے وجہ وہ بتلائی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے یہاں صحابہ ہیں نا مہاجرین، اب وہ وجہ بتلا رہے جو اس آیت سے متعلقہ ہے، جو ہمارے موضوع اور عنوان سے متعلقہ ہے، اس پہ ذرا غور کریں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کے صحابہ ہیں، ان سارے صحابہ کے رشتہ دار مکہ میں پیچھے موجود ہے، کوئی بیوی چھوڑ کے آیا، کوئی بچے چھوڑ کے آیا، کوئی بھائی چھوڑ کے آیا، کوئی والدین چھوڑ کے آیا، سارے چھوڑ آئے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کا قبیلہ، ان کے رشتہ دار وہاں موجود ہیں، جو رشتہ داری کی وجہ سے ان کا خیال رکھتے، نرمی رکھتے ہیں، لیکن میرا وہاں کوئی رشتہ دار اور میرے بچے وہاں رہ گئے۔ آپ جانتے ہیں میں بچوں کو چھوڑ کے محمد مصطفیٰ کی محبت میں ہجرت کر آیا، میری اولاد وہاں ہے، میرے دل میں بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، اے ایمان والو تمہاری بعض عورتیں، بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہیے، کہیں دین کے اندر یہ رکاوٹ نہ بن، درمیان میں آڑے نہ آ جائے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے اٹھائی ہوئی ہے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ خبر دے ہی دے گا، سارے معاملات حل ہو ہی جائیں گے۔ میرے پاس جو راز تھے بس چلو ایک دو راز میں نے وہاں لکھ دیے کہ کفار پر مشرکین پر میرا احسان ہو جائے گا، وہ خوش ہو جائیں گے کہ وہاں بیٹھ کے ہماری حمایت کی، ہمارا ساتھ دیا ہے، وہ میرے بچوں کا خیال رکھیں گے، مجھے اپنے بچوں کی محبت غالب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ بچوں کی محبت غالب آ گئی، معافی تو ملی بدری ہونے کی وجہ سے، لیکن جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، وہ اولاد ہے، اس سے اللہ ڈرا رہا ہے۔ ایمان والو کہیں تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں، تمہاری یہ دشمنی، یہ دشمن ہے اگر دین سے رکاوٹ، یہ بیویاں نہیں ہے، یہ اولاد نہیں ہے، یہ تمہاری دشمن ہے، اگر ان کی وجہ سے تمہیں دین، ان کی وجہ سے نماز، ان کی وجہ سے جمعہ، ان کی وجہ سے نماز، ان کی وجہ سے زکوٰۃ، ان کی وجہ سے اگر تمہیں حج رکاوٹ بن، بہت سارے لوگ ہیں جو حج پہ نہیں جاتے، اولاد کی وجہ سے نہیں جاتے، کہتے ہیں کہ اولاد جو ہے ابھی جوان ہے، ان کا فریضہ ادا کرنا ہے، لہذا میں حج پہ نہیں جاتا، حج نہیں کریں گے جب تک ٹانگیں جو ہیں، پیر جو ہیں چلنے کے قابل ہیں، اس وقت نہیں جائے گی، مال پہ موجود ہے، اولاد موجود ہے، حج فرض ہے، لیکن جائیں گے نہیں۔ یہ پاکستان ہندوستان کے لوگوں کی عادت ہے، اس وقت کرنا ہے حج جب بالکل بندہ رہ جائے، اب مجبوری ہے، کوئی صورت نہیں ہے تو اب حج کر آئے۔ بعض لوگ تو سیانے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس لیے لیٹ جاتے ہیں تاکہ اس کے بعد گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملے، بندہ رہ گیا ہو گناہ کرنے سے تو معافی مل جائے اور پھر بندہ فوت ہو جائے۔ یہ نہیں پتا ہوتا کہ موت آئے گی کب، بڑھاپے تک جائے گا یا نہیں جائے، حج تو فرض ہے، پھر کیوں نہیں جاتے؟ آڑے کون سی چیز ہے
اولاد کی شادیوں پر نکاح پر جو خرچ ہے وہ آڑے کہ میں نے شادی کرنی، پر نکاح پر تو خرچ ہی نہیں، نکاح پر تو ایجاب و قبول ہے نا، اس پر تو خرچ نہیں۔ یہاں پتہ کیا کرتے ہیں، اگر کہیں نا کسی بندے کو نماز جو ہے پڑھتے ہیں اور آپ سنتے چھوڑ دیتے ہیں، سنتے نہیں پڑھتے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے تو کہیں گے جی یہ سنتے ہیں، فرض تو پڑھ لیا ہے۔ اور جب حج کا مسئلہ ہے تو کہتے ہیں حج کر لیں گے جی، ابھی بچوں کا فرض ہے وہ ادا کریں۔ بچوں کا فرض کیا ہے؟ نکاح فرض ہے، یہ تو سنت ہے۔ حج فرض ہے، نکاح سنت ہے، سنت مقدم ہے فرض پر، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہاں تو کہتے ہو فرض پڑھ لیے، سنتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب حج کی باری اور شادیوں کی باری آئی تو اس وقت حج پر فرض پر سنت غالب آ گئی، حج کو فرض نہیں سمجھتا ہی نہیں، اس کو جانتا ہے اضافی چیز ہے۔ لیکن بچوں کا فریضہ، بچوں کا جس سنت کو فرض خود کہہ رہا ہے سنت لیکن فرض کہہ رہا ہے، یا اس طرح سمجھ لیں، آسان مسئلہ سمجھ آج، داڑھی دا کس نے کہہ دو نا، داڑھی دا میں داڑھی رکھ لیں، مولوی جی کیڑا فرض ہے؟ سنت ہی ہے نا۔ اب کے فرض بھی ہے، واجب ہے، فرض ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، لیکن اس دی اپنی تحقیق جو ہے ہر بندہ مفتی، اس اپنا فتویٰ جو ہے وہ سنت ہے۔ کیوں کہ اس کے مزاج کے خلاف، ماحول کے خلاف، ذہن نہیں مانتا کہ داڑھی رکھی ہو تو وہ کیا کہے گا؟ سنت ہے، فرض تو نہیں ہے نا۔ یعنی تھا فرض سنت بنا دی، اور نکاح تھا سنت خود فرض بنا دی۔ کیوں؟ وہ اندر کا جو ہے وہ محبت جو اولاد کی غالب ہے، یہی آیت کا تقاضا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، ہوشیار رہیے یہ تمہاری دشمن ہے۔ حج کو چھوڑ کے بچوں کے نکاح کے لیے، خرچ کے لیے پیسہ جمع کر، بچیوں کے جہیز کے لیے اور فضولیات جتنی بھی ہماری رسومات ہے شادی پر، ان سب کو ادا کرنے کے لیے یہ بندہ فرض کا تارک ہے، چھوڑ رہا ہے۔ بتاؤ اللہ کے ذکر سے، نماز، حج سے اس کو کس چیز نے روکا ہے؟ اولاد کی محبت، بیوی کی محبت۔ قرآن تو کہہ رہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ آزمائش ہے، تمہارے پاس آزمائش ہے، اللہ نے دی ہے اس لیے ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا مال اولاد سے کرتا ہے؟ آزمائش کے لیے تو دیا ہے، آزمائش میں کامیاب ہو گئی یا ناکام ہو گئی یہ فیصلہ آپ پر ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، آزمائش کرتا کیا ہے؟ اولاد دی ہے، یہ کرتا کیا ہے؟ ہم سمجھ لیا ہے کہ یہ سارا کچھ کل کائنات مال ہی ہے، اولاد ہی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غفلت میں ڈالا، مال کی کثرت کا ہرس اور طمع نے تمہیں دین سے دور کیا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہے، ایک اور آیت اس پہ ذرا توجہ کی، بالکل اپنے معنی میں، اور سورت کے اس پہلی آیت کے ساتھ کس طرح مل رہی ہے، جڑ رہی۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈالا ہے، کس نے؟ مال کی کثرت کے لالچ اور ہرس۔ اب آیت اس کی تفسیر میں سنی، قرآن اپنی تفسیر آپ کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو، لا تلہکم الہاکم التکاثر، لا تلہکم الہاکم، ایک ہی لفظ، الہاکم التکاثر لا تلہکم، اے ایمان والو تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے، اموالکم ولا اولادکم، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے، کس سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے دین سے۔ ذکر سے مراد دین ہے، ذکر سے مراد نماز ہے، ذکر سے مراد عبادت ہے، ذکر سے مراد اللہ کے احکام کی پابندی ہے،
ساری چیزیں ذکر کے اندر داخل اور شامل ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر، قرآن ذکر ہے، حدیث ذکر ہے، اسلام ذکر ہے، اقیم الصلاۃ للذکری، نماز ذکر ہے۔ کہیں تمہیں اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ جو چیز تمہیں اگر واقعی تمہاری اولاد اور مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، جو اس کا شکار ہو جائے، میں اللہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ خسارے میں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ خسارے والے ہیں، گھاٹے میں۔ یہ سودا گھاٹے کا ہے، یہ فائدہ ہے ہی نہیں، گھاٹا پینا ہی پینا ہے، چاہے دنیا میں پہ جائے یا آخرت۔ دنیا بچ جاؤ گے تو آخرت میں آ جائے۔ اگر اولاد کی وجہ سے ذکر رہ جائے، اولاد کی وجہ سے نماز رہ جائے، پوچھ لو لوگوں سے، خرچے ہی نہیں پورا ہوتا جی، سر کھرکن کا ٹائم ہی نہیں جی، نماز پڑھیے یا محنت کریے یا مزدوری کریے یا کام کری، نماز دے ویلے اور فارغ بندے دا کم۔ ساڑھے ذمے تے بچے، اولاد، روزی، یہ تواڈے ذمے نہیں اللہ کے بندو۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ فرماتا ہے ہر ذی روح کی روزی تو میرے ذمے، یہ تو اللہ کے اختیار، جڑا تساں اپنے اختیار وچ لئی چیز ہے تواڈے اختیار وچ نہیں۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نو تین چیزیں نصیب ہو جائے، ترے چیزاں جنہوں لب جان، سمجھو دنیا کا خوش نصیب انسان، اور اس کے واسطے محمد مصطفیٰ نے فرمایا جنت کی بشارت۔ جنہوں تین چیزیں نصیب ہو جائیں دنیا، اس کے لیے توبہ، جنت کا درجہ، جنت کی بشارت۔ پہلی چیز اللہ اس پر رحمت کرے اور اسلام کی ہدایت دے، اسلام مل جائے۔ اسلام کا معنی صرف کلمہ نہیں ہے، اسلام کا معنی اسلام ہے، اسلام کے وہ 5 ارکان اسلام ہے، جس کے بعد 5 ارکان چو ایک رکن نہیں ہے، اس شخص کا اسلام ادھورا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ایماندارو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ جس کے پاس کلمہ ہے نماز نہیں، گویا اسلام نہیں ہے اس کا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قول ہے، جس کے پاس نماز نہیں ہے اس کے پاس دین اسلام ہے ہی نہیں۔ دین اسلام صرف کلمہ نہیں ہے، دین اسلام کی بنیاد کلمہ توحید ہے، یہ اساس ہے، بنیاد ہے۔ صرف بنیاد کمرہ نہیں ہوتی، بنیادیں بھی ہوتی ہیں، دیواریں بھی ہوتی ہیں، چھت بھی ہوتی ہے، اور دیواریں بھی اس کی 4 ہوتی ہیں، چھت اس کا 5واں ہوتا ہے۔ 5 ارکان ملیں گے تو اسلام کا ایک کمرہ، ایک کوٹھا بنے گا۔ صرف نماز سے بھی گزارا نہیں جب تک زکوٰۃ نہ ہو، زکوٰۃ سے بھی گزارا تب ہی ہے جب روزہ رکھے اور حج کرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سروے کروایا تھا نا اپنے دور حکومت، دور خلافت میں، کہ جو لوگ حج پہ نہیں آتے، باوجود طاقت کے استعداد کے حج پر نہیں آتے، آپ نے فرمایا پورے گورنروں کو خط لکھا، سروے کیا جائے، جو تمہارے علاقے میں لوگ ہیں، مال طاقت موجود ہے، حج نہیں کرتے، ایسے لوگوں پر جزیہ لگا دیا جائے، یعنی انہیں کافر سمجھ کے ان پر جزیہ ان سے لیا جائے، انہیں مسلمان نہ سمجھا جائے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا آرڈیننس تھا، آپ کا حکم تھا، آپ کو آرڈر تھا کہ اس کو مسلمانوں کے صف میں نہ شامل کیا جائے، اس کو کافروں کی صف میں شامل کر کے اس سے جزیہ لیا جائے، ٹیکس لیا جائے، کہ وہ کافر ہو کے ذمہ کی حیثیت سے مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا تھا؟ جو زکوٰۃ روکے گا اس کا فیصلہ صدیق کی تلوار کرے گی، میں اس کو قتل کروں۔ سیدنا عمر نے کہا تھا، اے امیر المومنین، جس بندے میں 2 خوبیاں ہیں تم قتل کیسے کر سکتے ہو؟ کلمہ بھی پڑھتا ہو اور نماز بھی پڑھتا ہو، صرف زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے آپ اس کو قتل کریں گے؟ صدیق نے فرمایا تھا، اے عمر، اسلام میں آ کے بزدل ہو گئے ہو، کفر میں تو بڑے دلیر ہوا کرتے تھے، بڑی بہادری کے واقعات آپ کے موجود ہیں، اور اسلام میں آ کے بزدلی دکھاتے ہو۔ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، جس طرح بے نماز اسلامی حکومت پر فرض ہے کہ اس کو قتل کر دے، اسی طرح زکوٰۃ خور، زکوٰۃ نہ دینے والا بھی واجب القتل۔ ایسے سیاسی بچے پھرنے اس وجہ تو کہ اسلامی حکومت کوئی نہیں، اسلامی ملک کوئی نہیں۔
اگر اسلام ہوتا تو ہر بندے پر نماز لازم ہوتی. جو نماز نہ پڑھتا اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا. جو نماز نہ پڑھتا اس کو قید میں یا اس کو توبہ کا موقع دیا جاتا. توبہ کر لے تو ٹھیک، وگرنہ اس کی گردن اڑا دی جاتی. اسی طرح زکوٰۃ ہے. ہم نے معمولی سمجھا ہوا مسئلہ کہ نماز نہ بھی پڑھی ہے تو کلمے نال ہی بندہ مسلمان ہو جاتا. کلمے کا تک صرف بندہ مسلمان ہوتا ہے نماز کے وقت تک. لکھا ہے علماء ایک عیسائی یہودی بندہ مسلمان ہوئے یعنی سویرے 8 بجے 9 بجے مسلمان ہوتا ہے، وہ مسلمان رہے گا زور تک، بس نماز تو بغیر. زور دی اذان ہوگی اس سے نماز پہلی فرض ہوگی کیونکہ ہن مسلمان ہو گئے. اگر عصر دی نماز تک وہ زور نہ پڑے تو جس طرح پہلے کافر تھا اب بھی کافر. وہ دوبارہ کفر میں چلا گیا ہے، اس نے انکار کر دیا ہے کلمہ اسلام کا. کلمہ کا معنی یہ ہے کہ نماز نہیں ہوگی. کلمے کا معنی یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھوں. لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تیری عبادت کروں گا، کسی اور کی نہیں ہے، کیونکہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی. تو پہلی عبادت تو نماز ہے. جب وہ کی نہیں تو اس کا مذہب کون سا ہے؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی مذہب نہیں. نہ وہ یہودی ہے، نہ وہ عیسائی ہے، نہ وہ مسلمان ہے، نہ وہ سکھ ہے، نہ وہ ہندو ہے. اس کا کوئی مذہب نہیں، بد مذہب انسان ہے. ہر مذہب میں عبادت کا طریقہ ہے. یہ کیسا بے نماز ہے جس کا مذہب ہی کوئی. ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی عبادت کا طریقہ ہے. یہ کیسا مسلمان ہے کہتا ہے ہوں مسلمان لیکن نماز نہیں پڑھ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضور نماز کر رہا ہے، نماز پڑھائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا آگے آپ نے ویکھیا ایک بندہ پیچھے بیٹھا سی. انہوں نے نماز نہیں پڑھی حضور نال جماعت نال، وہ مگر آ کے بہ گئے. نبی علیہ السلام جو سلام پھیرے مقتدیاں آپ نے رخ پاک کیتا تے وہ پیچھے بیٹھا سی. آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ، وہ جو پیچھے بیٹھا ہے اس کو بلاؤ. بلایا گیا. نبی علیہ السلام پہلے سوال کیتا تو مسلمان نہیں؟ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ مسجد میں آئے ہو، مجھے ملنے آئے ہو، کسی کو ملنے آئے ہو، تیرا شمار مسلمانوں میں نہیں ہے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہوں. فرمایا پھر جماعت ہو رہی تھی تو شامل کیوں نہیں ہوا نماز کے ساتھ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سمجھا وقت زیادہ ہو گیا تے نماز دا وقت گزر گیا ہونا ہے. میں نماز گھر پڑھی، آگے آیا مسجد جماعت ہو رہی سی تے میں مگر بہ گیا. آپ نے فرمایا میرے پیارے جدو نماز مسجد آئیے نماز پڑھ بھی لئی ہوئے تے جماعت ہو رہی ہوئے تو دوبارہ شامل ہو جائیندہ نماز، وہ تیرے واسطے نماز نفل ہو جائے گی. لیکن مگر نہیں بہندہ. حضور نے پوچھا کہ جڑے جماعت نال شامل نہیں ہوئے، حضور نے کی پوچھا ہے کہ تو مسلمان نہیں؟ حضور نے فرمایا جنت ہے اس بندے واسطے، خوشخبری اس بندے واسطے، توبہ خوشخبری، جنت کا درجہ ہے اس بندے واسطے. جنت میں جائے گا وہ شخص جس پر اللہ تعالیٰ 3 رحمتیں کرے. پہلی رحمت اللہ اس کو اسلام کی نعمت، پورا اسلام اس کے اندر ہے، پورا اسلام. اور دوسری رحمت اور انعام فرمایا اللہ پاک اس نو گزارے واسطے رزق دے دے، جدوں صبح شام گزر جا، جہدے نال ادھر احکامات الہیہ پورے ہو جان، جہدے نال او روٹی پانی خوشی غمی اپنی عزت نہ پوری کر سکے، اتنا اللہ رزق دے دے وے. کہ تیسری خوبی اللہ اس حلال رزق تے صبر دے دے. یہ 3 چیزیں نصیب ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ بندہ جنتی ہے. الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاکت، تمہیں تباہی بربادی غفلت کا شکار کس نے کیا ہے؟ الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈالا دیا ہے تم کو مال کی کثرت کے لالچ نے. ہائے پیسہ، زیادہ سے زیادہ پیسہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے میں نے آفر دیتی، اختیار دیتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں، ایک چیز اختیار کر لو جس کو چاہو، یا نبی اور بادشاہ بن جاؤ، نبوت بھی لے لو تو نال نال بادشاہت بھی لے لو. تے دوسری آفر یہ دیتی گئی یا رسالت لے لو تے نال فقیری لے لو، عبدیت لے لو، عبد لے لو، اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ، اللہ کا فقیر، اللہ کا محتاج، یہ لے لو اور نبوت لے لو. حضور فرماتے ہیں میں نے نبوت اور فقیری کو لے لیا، میں نے مال نہیں لی. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں نے مال دیتا جائے نا، حدیث سن لو صحیح البخاری کی، نبی علیہ السلام فرمایا میں نے مال اگر دنیا دا دیتا جائے اور کتنا دیتا جائے،
ایکو واری میرے واسطے عہد پہاڑ پورے دا پورا سونا بنا دیتا جائے اور میں نے کیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سونا پورا پہاڑ بن گیا، یہ تمہارا ہے، جیسے چاہو خرچ کرو، اپنی ذات پر، اہل بیت پر، جس پر خرچ کرنا چاہو کرو، یہ مال تمہارا ہے۔ نبی علیہ السلام فرما دیں تیسرے دن دے سورج غروب ہون تو پہلے میں سارا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، صرف اتنا رکھاں گا۔ کتنا؟ ہن بندہ سوچتا ہے کہ تھوڑا جا رکھن گیا حضور کا دے واسطے، اپنے لئی، اولاد لئی، اہل بیت لئی، سیدہ فاطمہ لئی۔ غلط ہیں لوگ جنہوں نے لڑائی، لوگوں کو لڑا، لوگوں کے سامنے لڑائی ڈالی ہوئی کہ اہل بیت مانگتے تھے مال اور صدیق دیتے نہیں تھے۔ کس خاندان کے بارے میں کہتے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جن کے دل میں دنیا کی محبت ہی نہیں تھی، مال کی محبت ہی نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ 3 دنوں سے پہلے عہد پہاڑ کے برابر سونا مجھے دے دیا جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کر، صرف تھوڑا سا رکھاں گا، تھوڑا سا۔ کس لیے اور کس واسطے؟ آپ فرماتے ہیں میں جب میں مال ونڈ رہا ہوں، تقسیم کر رہا ہوں گا نا، سونا اگر اللہ بنا دے تو پھر میں میرے حوالے ہو جائے تو میں ان تقسیم کر رہا ہوں گا، تو پھر آ کے کوئی بندہ میرے کانج ہولی جا آہستہ جا کانج کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونڈی جا رہے ہو، تقسیم کیتی جا رہے ہو، لوگ لے کے جا رہے ہیں، ایک بندہ مدینے چ گھر کوئی نہیں، وہ بھی مقروض ہے بیچارہ، لیکن مدینے چ ہے کوئی نہیں، دوجے لے کے جا رہے ہیں، وہ بیچارہ رہ جائے گا، تو مال ہن ونڈیا آخر تے آ گیا، مک گیا، ختم ہو جائے گا، تو وہ رہ جائے گا۔ فرمایا او دا قرض دین واسطے، او دی مدد واسطے تھوڑا جا رکھ لواں، وگرنہ میں سب کچھ اللہ دی راہ دے دے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے مال کی کثرت، دین سے تمہیں دور کر دی ہے مال کی محبت۔ ہائے مال آنا چاہیے، دائیں بائیں اوپر نیچے ہر پاسوں حلال حرام مال آئے، ملاوٹ سے، دھوکے سے، فراڈ سے، جھوٹ سے، بے ایمانی سے، ملاوٹ سے مال آنا چاہیے۔ اس مال کے انجام کو دیکھو کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، ایک بڑے پیارے مفسر نے بڑی پیاری بات لی، فرماتے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا نام اونچا ہو، مکان اچھا ہو، لباس اچھا ہو، لباس اچھا ہو، نام اونچا ہو، سواری اچھی ہو اور مکان اچھا ہو، رہائش اچھی ہو۔ جب بندہ جی روح نکل دی نا، سب تو پہلے اللہ نام بدل دیتا ہے۔ تو چاہتا تھا میرا نام اونچا ہو، آج کے بعد تیرا جو چودھری تھا، تو جو ملک تھا، جو تیرا نام تھا، جو تیرے آگے پیچھے لقبات تھے، سارے ختم ہو گئے۔ آج کے بعد تو میت ہے، تیرا نام مٹ گیا، ختم ہو گیا، میت ہے تو۔ بڑے سے بڑا ہے، چھوٹے سے چھوٹا ہے، سب لوگ کہتے ہیں میت کو کندھا دو، میت کو اٹھاؤ، میت لے جاؤ، میت ہے تو لے آ، نام کہاں ہے تیرا، تو میت ہے۔ سواری لیتا تھا، اچھی سے اچھی سواری ہو، آج تیری سواری 4 دوستوں کے کندھے۔ مکان، لباس میرا اچھا ہو، آج لباس امیر و غریب کا ایک ہی ہے، اور وہ سفید لٹھے کا جناب و کفن۔ مکانوں کے پیچھے بھاگتا رہا، کوٹھیوں کے پیچھے بھاگتا رہا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، آج سب کچھ چھوٹ گئے، آج مٹی ہے، کچی ہے اور کوئی روشنی نہیں۔ قبر ہے، اوپر بھی مٹی، نیچے بھی مٹی، دائیں بائیں مٹی۔ لے جو چیز تو چاہتا تھا سب کچھ مل گیا، مکان بھی مل گیا، لباس مل گیا، سواری مل گئی، نام تیرا اونچا ہو گیا، پڑھ اس میں، اب قیامت تک تو اسی مٹی کے اندر ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، آیا بھی اسی سے تھا، گیا بھی اسی میں ہے، اور قیامت میں اٹھے گا بھی اسی سے۔ جو پیچھے چھوڑ آیا وہ لڑ رہے ہیں، لے رہے ہیں، سارے بیٹے لڑے ہوئے، جھگڑ رہے، میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے، تیسرا کہتا ہے میرا ہے۔ حدیث ہے نا، حضور فرماتا ہے بندہ کہتا ہے میرا مال ہے، میرا مال ہے، اللہ فرماتا ہے تیرا کچھ بھی نہیں ہے، جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پہن کے ہٹا لیا وہ تیرا ہے، اور جو رہ گیا وہ تیرا نہیں ہے، وہ پچھلوں کا ہے، وہ لڑیں گے اور تیری تعریف بھی نہیں کریں، یاد بھی نہیں کریں گے۔ دیکھیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ میں حضور کا نمونہ ہے، تو دنیاوی معاملات میں حضور کو نمونہ بنائی۔ سیدہ عائشہ فرما دی ہے 3 چاند 3 مہینے گزر جاندے
ساڈے چولہے کدے آگ نہیں سی جلی، پکان نو کچھ ہوندا ہی نہیں سی، کوئی کھجورے آ جاتی وہ کھا لیتے، پانی پی لیتے، کوئی دودھ آ جاتا وہ پی لیتے، چولہے میں پکانے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں تھی، 3 مہینے آگ نہیں جلتی۔ یہ محمد مصطفیٰ کا گھر ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مرنے تک، قبرستان جانے تک تمہیں غفلت میں ڈالی رہے گی یہ مال کی کثرت۔ ہائے مال، جا پہنچو گے قبروں، پھر پوچھنا کفن کے پاس کھڑے ہو کے، منجی چرپائی کے پاس کھڑے ہو کے، کہاں ہے وہ کثرت، کیا لے کے جا رہے ہو تم؟ وہی کفن۔ نبی علیہ السلام دنیا سے گئے، معیشت کی حالت کیا تھی، حضور کے گھر کا مال گزران کیسا تھا؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آخری جب 13 دن حضور بیمار رہے نا، تو بیماری دے رات سانو دیے دی لوڑ پیندی جلان واسطے، حضور اٹھتے تھے حضور واسطے دیے دی لوڑ پیندی، تو اسے گوانڈ یہودیاں کولو تیل ادھارا منگیا سی، تو نبی علیہ السلام کی تلوار رہن تھی، دی ہوئی تھی کہ ہمیں کچھ اناج دے دیں جس کو پیس کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی چیز بنانی ہے، آپ بیماری میں ہیں، بخار میں ہیں، آپ کے لیے بنانی ہے، اور یہ تلوار حضور کی رکھ لیں، جس کو بعد نے صحابہ کرام جنس دے کے مال دے کے چھڑایا، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، اور یہ اختیاری فقر ہے، یہ اختیاری فقر ہے نبی علیہ السلام، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ اصل اختیاری مشکل ہوتا ہے، یعنی ہر بندے ساڈوں اگر اختیار پہ جائے بھیا پیسہ لے لو یا غربت لے لو، اسا کیڑی شے لینی، پیسہ لینا، اسی تو پیسے نو پسند کریں گے نا، یہ فطرت ہے انسان، پیسے نو وسعت نو بندہ پسند کر۔ نبی علیہ السلام کو کہا گیا مال لے لو یا فقیری لے لو، حضور نے فرمایا مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے یہ مال چاہیے۔ حضور کا اختیاری معاملہ، مگر نہ حضور کہتے اللہ آسمان سے سونے کی بارشیں کر دے، کیا حضرت ایوب علیہ السلام پر سونے کی بارش نہیں ہوئی تھی؟ قرآن میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، سونے کی بارش۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پورے گھر میں سونے کے اینٹوں کی بارش ہو گئی۔ 18 سال بعد بیماری کے بعد اللہ نے رحمت کی اور مال دولت کی فراوانی ہو گئی، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یا اللہ اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا، زندہ رکھ مسکینی پر، موت دے مسکینی پر، قیامت اٹھا تے مسکینوں سے اٹھا لے۔ یہ محمد مصطفیٰ۔ الہاکم التکاثر۔ سیدنا صدیق کو دیکھ لو، سیدنا عمر کو دیکھ لو، صدیق جب دنیا سے گئے تو کفن خریدنے کے لیے گھر میں پیسہ موجود نہیں تھا، سیدہ عائشہ نے روئی تھی کہ ابا جی تسی دنیا تو جا رہے ہو، 2.5 سال خلافت بھی کیتی ہے، گھر کپڑا بھی کوئی نہیں تے، کفن واسطے پیسہ بھی کوئی۔ صدیق نے کی فرمایا دی بیٹا اے دے وچ کیڑی پریشانی دی لوڑ ہے، امال چنگے ہو جنت دا لباس لب جاسی، تے جے امال چنگے نہ ہون تے پتر کفن کی کرے گا؟ اے میری 2 چادرہ دھو کے تے من کفن دے دیا جے۔ صدیق انہی چادروں میں گیا 2.5 سال خلافت کے بعد، مال جمع ہی نہیں کیتا، وگرنہ باغ فدق تے سارا کچھ تے نعوذ باللہ لوگ آدھن با غاصب آئے تے کھا گیا ہے تے پھر تے فراوانی ہونی چاہیے دی مال تھی، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ حالت، یہ کیفیت ہے، سیدنا عمر جا رہے ہیں، اپنے گھر کے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا، بیٹوں کو اکٹھا کیا، فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں، زخمی تھے تو فرمایا فوت ہو جاؤں نا، اگر میں شہید ہو جاؤں تو مجھ پر کچھ قرض ہے، انج کریا جے پہلے قرض ادا کریا ہے، تو جے قرض ادا کرن جو کا پیسہ نہ ہوئے تو ساری برادری اکٹھے ہو گئے مل کے تو میرا قرض ادا کریا، تو جے پھر بھی نہ ہوئے تو پھر بیت المال چو اتنا لے لوے جتنا میرا قرض ادا ہو سکے، میں مقروض دفن کرن تو بعد پریشان نہ من کریا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور اتنا بھی نہیں کہ جو قرض لیا ہوا وہ بھی اتر سکے۔ خلافت کتنی ہے؟ 10 سال، ایتے تو 6 مہینے کسی نے وزارت دے دے ہوتے، پھر 7 نسلیں کھاندیاں رہن، مکدہ ہی نہیں۔ 10 سال خلافت کے بعد یہ مال لینے آئے ہی نہیں، مال کمانے نہیں آئے، مال اسلام پر لوٹانے آئے تھے۔ الہاکم التکاثر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، فرماتے ہیں جس طرح پانی اور آگ ایک برتن میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، پانی اور آگ ایک برتن میں اکٹھے نہیں ہو سکتے،
اسی طرح دنیا اور آخرت کی محبت مومن کے دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، دونوں میں سے ایک چیز ہوگی، یا دنیا اور اس کی محبت ہوگی یا پھر آخرت اور اس کی محبت. اپنے دل کو ٹٹولو، چیک کرو کس مقام پہ ہم کھڑے، دنیا کی محبت ہے یا آخرت کی محبت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی قول ہے بڑا پیارا، فرماتے ہیں انسان کیسا ہے، نہ کم پر راضی ہے نہ زیادہ پر راضی ہے. چلو بس زیادہ پر راضی ہو جاندہ، فرمایا یہ ایسا بد نصیب ہے، کم ہوئے تے تاں بھی راضی نہیں، زیادہ ہوئے تے تاں بھی راضی نہیں، پھر پجدہ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ. نہ اس پیٹ کو کم راضی کرتا ہے نہ زیادہ راضی کرتا ہے، اس پیٹ کو اللہ کا ڈر اور خوف ہی راضی کر سکتا. آخرت کا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو تین یہ معروف اقوال جو ان سے صحیح سند سے ثابت، فرماتے ہیں مجھے بندوں پر تعجب ہوتا ہے، مجھے اس بندے پر تعجب ہے جو دنیا کا طالب ہے اور موت اس کے پیچھے. کہ طالب دنیا کا ہے، موت اس کے پیچھے بھاگ رہی، اور وہ دنیا مانگ رہا ہے، موت کی طرف فکر ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے، وہ اس کے پیچھے. چاہیے تو تھا یہ دوڑتا اور اس کے لیے کچھ کرتا، یہ کر کسی اور کے لیے رہا، یہ پیچھے بھاگ رہا ہے دنیا کے، موت اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، وہ پکڑنا چاہتی ہے، یہ چھڑانا چاہتا ہے دنیا کی طرف. لیکن دنیا ملے یا نہ ملے، موت آ لے جائے، موت لے لے گی. تو اس لیے سیدنا علی فرماتے تھے نا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، اے دنیا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو ایسی بڑھیا ہے کہ تو نے کسی سے وفا کبھی نہیں، کتنوں کو تو نے مارا ہے، کتنوں کو تو نے قبر میں پہنچایا ہے، اب ہمارے پیچھے لگ گئی ہے. یہ دنیا کو کہتے تھے مخاطب کر کے، دنیا میں تجھے طلاق کہتا ہوں، میرا اور تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو نے کتنوں کو مارا ہے اور پھر ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہے، ہمارے پہلوں کو مار دیا، ہمارے آباء و اجداد کو مار دیا، پھر بھی تو صبر نہیں آیا تجھے، پھر ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہے. اور کتنے ہی ہم ہیں کہ پھر تجھ سے نکاح کر رہے ہیں، پھر تجھ سے محبت کر رہے ہیں، پھر تجھے گلے لگا رہے ہیں. یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول. فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے دنیا کے طالب پر، سیدنا عیسیٰ ابن مریم، موت پیچھے اور یہ دنیا کا طالب. فرماتے ہیں محلات یہ تعمیر کر رہا ہے لیکن قبر اس کی منزل ہے، جس کو بنا رہا ہے اس میں یہ رہنا نہیں ہے. تعجب ہے مجھے، بنا محل رہا ہے، رہنا جا کے قبر میں. حضور کے بارے میں آتا ہے نا، ایک صحابی مکان بنا رہا تھا، پکا مکان بنا رہا تھا، حضور پاس سے گزرے، حضور نے ویکھیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا اچھا اور بڑا شاندار محل اور مکان یہ بنا رہا ہوں، جب یہ بن جائے گا نا تو میں آپ کو بلاؤں گا. تو حضور نے فرمایا لگتا ہے تیرا دنیا میں رہنے کا پکا پروگرام بن گیا ہے، ہمارا تو دنیا میں رہنے کا جو ہے وہ ارادہ ہی نہیں. حضور تو کچے مکان میں ہی رہے اور کچے سے ہی دنیا سے چلے، مسجد کے ساتھ ہی رہے اور مسجد کے ساتھ ہی دنیا سے چلے. مسجد کے ساتھ ملاقات، آپ کے حجرے تھے اور کمرے تھے، انہی میں رہے، انہی میں زندگی بسر کی اور اسی کو جنت قرار دی. فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے ہنسنے والے پر، او ہنسنے والو، زیادہ ہنس ہنس کے دل کو مردہ کرنے والو. فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے عیسیٰ ابن مریم ہنسنے والے پر کہ آگے آگ اس کے لیے تیار ہے اور یہ ہنس رہا ہے. آگ کو دیکھ کے ہنستے، اور میں آگے تو آگ ہے، جہنم ہے، ہنستا کس بات پر ہے؟ کیا تو اس جہنم سے بچنے والا ہے؟ کیا اس جہنم سے تو بھاگنے والا ہے؟ ہنس کس بات پر رہا ہے؟ ہنسی کس بات پر تجھے روزانہ آتی ہے کہ ہنس 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 کے تو جناب اپنے آپ کو پاگل کر لیتا ہے؟ ہنستا کس بات پر ہے؟ آگے تو آگ ہے، آگ کو دیکھ کے ہنستے. سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ آپ کے معروف اقوال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہو تاکہ دل سے یہ دنیا کی جو محبت، فرمایا کیسا انسان ہے جو اپنے پیٹ اور خواہشات کا غلام ہے، لیکن یہ پیٹ ایک ایسی تنور ہے جس کو بھرے گا نہیں، آخر بھرے گی تو جہنم قبر کی مٹی بھرے، یہ نہیں بھرتا. کیوں؟ جو بھر رہا ہے یہ خارج بھی ہو رہا ہے، ادھر داخل ہو رہا ہے ادھر خارج ہو رہا ہے.
ادھر کھا رہا ہے ادھر ہضم ہو رہا ہے، فرمایا یہ نہیں بھرے گا۔ اور بھرنے کی حالت عجیب بات کہی گئی ہے، اگر آپ اس پہ توجہ فرما لیں، فرماتا ہے یہ بھرے گا کیسے؟ یا تو نکلنے کے راہوں کو بند کر پھر بھرے گا، اور اگر تو نکلنے کے راہوں کو بند کرے تو ایک دن بھی تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ تیری حالت ہے، یہ تیری کیفیت ہے، یہ تیری قوت ہے، یہ تیری طاقت ہے۔ اوپر سے کھاتا ہے نیچے سے خارج ہوتا ہے، فرمایا اگر یا تو خارج ہونا بند ہونا تو تیرا پیٹ بھرے، یہ بھرے گا کیسے؟ کملے نیچے سے تو نکل رہا ہے گند بن کے، بول و براز بن کے نکل رہا ہے، یا تو ان راہوں کو بند کر۔ جب راہوں کو بند نہیں کر سکتا کیوں تجھ میں قدرت ہی نہیں ہے، یا بند کرے تو تو ایک دن زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور اس کے لیے تو بھاگ رہا ہے، اس دنیا کے لیے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اپنے یاد کرو آبا و اجداد کو، یہاں جتنے بیٹھے ہو اپنے آبا و اجداد کو یاد کرو۔ کہاں ہے تمہارا باپ، کہاں ہے تمہارا دادا؟ وہ بھی کماتے 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 دنیا سے چلے گئے۔ بتاؤ ان کی قبریں تمہیں ہمارے علم میں کہاں ہیں؟ وہ کہاں دفن ہے؟ زیادہ سے زیادہ کوئی جانتا بھی ہوگا دادے سے آگے کسی قبر کسی کے علم میں نہیں ہے، اتنے تم وفادار ہو اپنے آبا و اجداد کے ساتھ۔ زیادہ سے زیادہ کسی کو پتا ہوگا اپنے باپ کی، اس سے آگے ہوگا تو دادے کی، اس سے آگے کسی کو اپنی قبر پردادے کی قبر کا ہی پتہ نہیں ہے۔ یہ ہے تمہاری وفا، یہ ہے تمہارا خون، یہ ہے تمہارے آبا و اجداد کہ تم تیسری پشت پر اپنے والدین کی قبر میں بھول گئے ہو۔ تم پھر وقت تم پر بھی آنا ہے، تمہارے بھی بیٹے ہوں گے، پوتے ہوں گے، پڑپوتے ہوں گے، وہ تمہاری قبر کے نشان کو بھی بھول جائیں گے، اور تم ان کے لیے حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر بھاگ رہے ہو دنیا کے پیچھے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تمہیں غفلت میں ڈالا ہے مال کی کثرت۔ ہائے مال، ہائے مال، اس بولے پن سے نکلی۔ یہ بندہ بولا ہے، ہلکا ہو چکا ہے، ہلکان ہے دنیا کا، مال کا، دولت کا، پیسے کا۔ کب جب یہ ختم ہوگا؟ حتی زرتم المقابر، جب قبرستان میں جا کے قبروں میں پڑو گے، وہاں جا کے یہ چیز ختم ہوگی، اس سے پہلے بندے کی ختم نہیں ہو۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، پھر ان قریب تم جان لو گے۔ کلا لا تعلمون علم الیقین، آج تو تمہیں علم یقین ہے نا، صرف تم نے سنا ہوا ہے نا کہ جہنم ہے، جہنم ہے، اس میں آگ ہے، اس میں وادیاں ہیں، اس میں درخت ہیں، اس میں کانٹے ہیں، اس میں پیپ ہے، جو کچھ ہم نے کھانا، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے، یہ ہماری خوراک، یہ ہماری چیزیں، اس میں ہم نے صرف سنا ہوا ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو سنا ہوا ہے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ان قریب اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لو گے، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ فرمایا یہ سب کچھ رہ جانا، بندہ بچنا چاہے نہیں بچ سکتا، نسنا چاہے نہیں نس سکتا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے پتہ کی فرمانا میرے نو اور میرے بندے نے کلیاں چھاٹ دیو، آج ترجمان دی کوئی لوڑ نہیں، میں تو کلو آپ پوچھاں گا کہ تو کمایا کتھے تے لایا کتھے، یہ دو سوال میں پوچھنے نا آپ۔ حضور دی حدیث ہے نا، 5 ان سوالوں دے جواب اللہ خود لوے گا تے قدم نہیں چکن دے گا جب تک اس سوال جواب نہیں دے سکو۔ درمیان کوئی ترجمان نہیں ہونا، کوئی تو آڈے لو وکیل نہیں ہونا، ترجمان نہیں ہونا۔ اللہ فرمائے گا اینن چھاڑ دیو، اکلا چھوڑ دو مینوں تے ایسنوں، ترجمان کوئی نہیں، میں آپ پوچھنا ہے کہ انہیں مال کمایا کتھوں تے لایا کتھے، یہ دو سوال تے اللہ نے خود پوچھنا ہے۔ تائیں حضور نے فرمایا مبارک ہوئے میری امت غریب لوگانوں، امیر تے کھاندے پیندے لوگ تے پیسے والے تے زمین والے تے آمدن والے لوگ حساب وچ پھس جا سن تے 500 سال پہلے جنت ہی پہنچ جا سن۔ یہ غربا یہ جنت ہی چلے، پیچھے نہ دے کھاتے کھولنے، تسی کھاتے پہلے حساب دیو نا، کمایا کتھوں تے لایا کتھے، یہ دو سوال اللہ نے آپ پوچھنے، درمیان کوئی ترجمان نہیں ہونا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّ عَيْنَ الْيَقِينَ، اپنی آنکھوں سے تمہیں یقین ہوگا کہ یہ جہنم ہے۔ 70,000 جس کی لگامیں ہے، ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے اور اس کو لایا جا رہا ہے۔
ایک حدیث جو ہوتا حضور نے فرمایا اگ نے جہنم نے کیا یا اللہ میں ایک دوجے اگ نو اگ کھا کھا کے یا اللہ ابال آ گیا ہوں تو کوئی ساہ لین دی کوئی قوت کوئی طاقت ہے وگرنہ جہنم میں پھٹ جا. اللہ نے سال میں 2 سال لین دی نجات, ایک سردیاں تو ایک گرمی, 6 مہینے بعد ایک سانس لے, ایک ٹھنڈی وادی سانس لیتی ہے اور ایک گرم وادی. جہنم 2 صورتیں ہیں, ٹھنڈی جہنم بھی ہے اور گرم جہنم بھی. ایسا سمجھو بھائی شاید صرف آگ ہی آگ ہونی ہے. جہنم 2 درجے, ایک آگ والا درجہ ہے اور دوسرا ٹھنڈا درجہ, بڑی ٹھنڈ ہوتی. ہوں تھی آگ صوبہ گرمی والی تو سمجھ آتی ہے عذاب ہے, ٹھنڈ والی ٹھنڈ بھی عذاب ہے. برف دے بلاکاں جدو بندے نو اللہ لا سی دسو با کوئی خیر رہ گئی. برف دے بلاک اوپر بھی برف تے نیچے بھی برف دے وچ بندہ جم گیا. زمہریر وادی ہے یہ, قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. زمہریر وادی, ٹھنڈی وادی, برف کی وادی, برف کے تودوں کے اندر انسان کو لگا دیا جائے. وہ ٹھنڈی جب سانس لے تو زمین پر ٹھنڈ محسوس ہوتی, سردی آ جاتی. جب گرمی کا وہ تپش سانس لے تو یہ جہنم کی گرمی پیدا ہو جائے. یہ جہنم کی گرمی میں سے گرمی. اس لیے حضور نے فرمایا جدو بخار ہوتا ہے یہ جہنم کی گرمیوں میں سے گرمی ہے, اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو, نہاؤ اس. تو یہ اسلام, یہ دین, اس کو سمجھیے. الہاکم التکاثر فرمایا اپنی آنکھوں سے پھر تم دیکھو گے عین الیقین, جدو سامنے ہوئے گی نا جہنم اکھاں نال ویکھو گے. 3 درجے یقین کے. پہلا کیا ہے؟ علم الیقین, علم ہو, ہمیں علم کے لحاظ سے یقین ہے کہ جہنم ہے. حضور نے فرمایا عین الیقین, آنکھوں سے جہنم سامنے دیکھیں گے تو عین الیقین, حق الیقین انہیں ہوگا جڑے اندر جا کے ویکھ کے سڑ کے ویکھن گے کہ اینو جہنم آندا. اللہ ہمیں معاف فرمائے. اللہ فرماتا ہے جب اکھاں نال ویکھو گے وہ جہنم ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر اللہ نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا کہ پہلے جواب دو نا نعمتوں کے. مال کمایا کہاں سے, لگایا کہاں, زندگی کہاں گزاری, جوانی زندگی دے او 4 5 10 سال دسو جڑی جوانی آئی مستانی او کتھے گزاری. علم تو جڑا دیتا ہے وہ تے عمل کنا کیتا ہے. اللہ پوچھے گا, سوال جواب دینا پڑے. لہذا اس کثرت کی محبت جو ہے مال کی اس کو چھوڑیے, آخرت کی فکر کیجیے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اس صورت کو غور سے گھر جا کے پڑھے, سوچے, سمجھے, محاسبہ کرے. اللہ مجھے عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب